کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو اتنی برکت والا کلمہ بنایا ہے، جب ایسے لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بڑا چیلنج ان کی زندگی میں آتا ہے، ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ نکلتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس کے بعد وہ یہ کلمہ کہتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے اس سے بہتر۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آج دیکھیں، شاید ہم میں کا کوئی ایسا یہاں موجود ہو جس کی زندگی میں کوئی مشکل یا کوئی چیلنج موجود نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی حوالے سے، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان پریشانیوں کا سامنا کرنے، ان سے لڑنے کے کچھ آسان سے راستے اور طریقے بتلائے ہیں۔ اگر ان کی پابندی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلا قاعدہ زندگی کے مشکلات کو آسان بنانے کا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے، ہماری زبان سے پہلا کلمہ جو نکلے وہ یہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو اتنی برکت والا کلمہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ البقرہ جب پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 155، 156 اور 157 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہا کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائے گا خوف کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، مال میں کمی کر کے، جانی نقصان کے ذریعہ، اور ایسے ہی پھلوں میں اور روزی اور رزق میں کمی کر کے۔ یعنی آزمائش کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، قریب قریب سارے پہلوؤں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یا مصیبتیں جہاں جہاں سے آ سکتی ہیں، ان تمام مصیبت کے پہلوؤں کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ہاں جب ایسے لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بڑا چیلنج ان کی زندگی میں آتا ہے، تو ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین جانے، ہم نے طائف میں رہتے ہوئے سعودی عرب میں عربوں کی زندگی میں اس چیز کا دخل دیکھا۔ ایک شخص ہے، ابو حمزہ نام ہے، یہاں طائف کی جو مین جالیات ہے شارع ابوبکر صدیق پر، اس میں مالیات میں مدیر ہے۔ وہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے گھر سے فون آیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے اس کلمے کو کتنی، یعنی ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی طاقت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنے کا اللہ نے کتنا بڑا ذریعہ بنایا۔ اس کے گھر سے فون آیا، ابو حمزہ کے گھر سے فون پہ اس نے بات کیا۔ پہلا جملہ الحمدللہ، اور اس کا دوسرا جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دو جملے، واللہ نہ آنکھ میں ایک قطرہ آنسو، نہ چہرے پر کوئی ایسا ملال جیسا مصیبتوں میں ہمارے چہرے پر آتا ہے۔ پوچھا ہم نے میٹنگ میں، ابو حمزہ ماذا صار معک، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، گھر پہ سب خیر ہے؟ کہا کہ بچہ میرا تقریباً 7-8 سال کا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، پتہ نہیں گلے میں کیسے رسی پھنس گئی اور پھانسی لگ کے اس کی موت ہو گئی۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ہماری زندگی کے مشکلات کیا اس سے بڑے ہیں؟ واقعی اللہ نے اس کلمے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آدمی اگر مشکلات کے وقت رونے، چیخنے، چلانے سے پہلے
یہ کلمہ اگر پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اسے یقین ہو جائے کہ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ نے لے لیا. آپ کو معلوم ہوگا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. بیٹا گود کا بچہ ہے، بیمار ہے، گود کا بچہ بیمار ہے. اللہ اکبر. کام کے لیے چلے گئے، ادھر بچے کی وفات ہو گئی. شام کو واپس آئے، بیوی سے پوچھا بچہ کس حال میں ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہے. شوہر کو کھانا کھلایا. ذرا میری بہنیں غور کریں اس واقعے پر. شوہر کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اے ابو سلمہ مان لیجئے اللہ نے آپ کو کوئی چیز عاریتن دیا قرض کے طور پر اور اللہ وہ واپس لے لے تو کہا کچھ نہیں، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا. کہا تو اللہ نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا اس کی وفات ہو گئی. یہ یقین ہو جانا کہ میری ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اگر اللہ لے لے تو اللہ کی مرضی ہے. تو مشکلات کے سامنا کرنے کا سب سے پہلا اصول یہی ہے. آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کی راویہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو، اب وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ اصول یاد رکھیں، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس کے بعد وہ یہ کلمہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یہ دعا پڑھتا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما دے اور اس سے بہتر بدلہ دے. ذرا غور کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ میری مصیبت میں مدد فرما دے اور اس سے بہتر بدلہ دے. اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ لوٹا کر کے دیتا ہے. میرا ایک بھانجا تھا، میں آپ کو اپنا ذاتی حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک بھانجا تھا، فارس اس کا نام رکھا تھا ہم نے. 7-8 سال کی عمر میں دریا میں ڈوب کر کے اس کی موت ہو گئی. ہمارے گھر کے قریب ہگلی ندی بالکل قریب ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گئے ڈوب گیا. اس کے 1 یا 1.5 سال کے بعد میرا سعودی عرب جانا ہوا. واللہ پہلی مرتبہ حرم میں گیا، میں خانہ کعبہ کے دروازے سے چمٹ کے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جو تو نے لیا ہے اللہ تو ویسے ہی لوٹا دے. قسم خدا کی کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں ہوں. میرا ایک بھانجا ہے، اسی بہن کا بیٹا ہے، انس اس کا ہم نے نام رکھا. شکل، صورت، چال ڈھال، بات چیت ایک پیسے کا فرق نہیں کر پائیں گے. جس نے ہمارے پچھلے فارس کو دیکھا اور اس کو دیکھا فرق نہیں کر پائے گا. آپ مانگ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہ توکل رکھیے. مصائب میں سب سے بڑی دوا جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مشکلات کے سامنے کا یہ سب سے پہلا اصول ہے.